ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں. ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ. تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا. کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ پر ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی. سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے. مشکل ہے نا یہ جواب سننا. کہتے پیر صاحب فلاں جگہ سے تویز آیا، وہاں تو بارے نعرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں. میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے. اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 ٹیوب پجارو اس کے دروازے پہ کھڑی ہو. عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ. کہ حضور دعا کرے. فرمایا سالبہ تو بعد آ جا. حضور دعا کرے. فرمایا تو بعد آ جا. 2-3 دفعہ کا ضد کی. محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے. چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے. پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو. پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ. پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئے. پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا. جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کیا تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%. 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے. بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہو. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی. اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا. تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی. 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے. تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو، کوشش کرو کسی ایک کوئی دو، چلو کسی کا تو کچھ بچ جائے، تو ایک کوئی دینی چاہیے. کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں. اب یہ بھائی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا، تو اس وقت کبھی تو نے کہا کہ یا اللہ تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان، کس طرح کا اس کا؟ ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کرو. جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تجھے وہ رستہ بلاک کیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لیے، ادارے کے لیے، صحابہ صفحہ کے لیے کچھ دے رہی تھی، تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے. حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرماتے لگی، محبوب فرمانے لگی اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو، یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کرنا بھائی. اس دفعہ سور ذرا گرمیوں والے ناصری، لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے. لیکن ہم اپنا نقصان زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے، پھر بولتا ہوں. ایک بڑے پیار والے دوست ہیں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے، بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں، جو ہو تو بڑا نظام اچھا ہو جائے. آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں اس کے رستے میں. تو میں نے کہا یا اللہ
اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گی۔ تو وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے، تو چپ کر گیا وہ بھی۔ اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے۔ اور میں کیا پلیا جی تے دعا پہ ہوں دیا، ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی، تو یہی اڑ گیا ہے۔ یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دے۔ تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی پیا، لیکن تو اس سودے پہ تیار ہے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ بات تو اگر تم مسکرانے والی، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے، کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا۔ یا ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا۔ جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 میری طرف سے۔ کہتے ہیں میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا، لیکن پورے 2 مہینے نہیں گزرے تھے، رب کریم نے مجھے کئی گنا کر کے پیسے واپس عطا۔ اور بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لو لگی ہو، تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے۔ تو صالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا، پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال، جب اصرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5 زکوٰۃ ہے۔ اب جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا، تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر ہے، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا، قبول کر لے۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول، معاف کر دے۔ فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا۔ اگلے سال پھر آئے، بندے ہوئے ہاتھ ہیں، محبوبہ میں دولت کا کیا کروں، آگ لگا لیے، قبول کر لے، پر میں تو لے جا، تیرا نہیں قبول۔ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو، تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہے، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، اور جس کا مصطفیٰ نہیں قبول نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور مولجے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو، اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا، اس حال میں راضی رہو۔ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ، بھائی بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو چلائیں، اس کو سنبھالیں۔ میری والدہ سے میں نے کہا، اس طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی، میرا بھی دل لگ گیا۔ میری اماں پڑھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی، مت بڑی تھی، سیانی بڑی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی وہ مجھے ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو اٹھ کے میرے پاس آ گئے اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لیا،
پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی پتر میں تے وال بھی نہ پوٹ کے دیوا کسی نے، ہم نے دولت کا کیا کرنا، تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا، رب کریم راؤنڈ کے لگا دے، خیر ہو جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا، قناعت کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں کر دیا۔ تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں، روزی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو، پریشانی ختم ہوگی۔ مذہبی طور پر جب دیکھو، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے، اور نیک۔ اور جب مالی معاملہ آئے تو پھر نیچے دیکھ، اگر تو بیٹھا نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال ہے، اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے، اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ، اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر، اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ، اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ، اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں، جو سڑک پہ لیٹے ہوئے۔ اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے ہسپتال میں دیکھ حال کیا ہے، لوگ کس حال میں، تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر ادا کر، میں نعمتوں میں اضافہ کروں۔ تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر، تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے۔ اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب بھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہو؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے، رب فرماتے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر